أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي الزهراء محمد محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على بنت الحسين سكينة بنت الحسين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. وقال إمام الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم البنات حسنات والبنون نعمة. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ صلی اللہ محمد والے. آپ سے گزارش ہے جتنے جوان پیچھے تشریف فرمائیں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں گے. مجلس عزام چاہے ایصال ثواب کی ہو چاہے کسی کی بلند درجات کی ہو. جب سید الشہداء کی تہجد گزار بیٹی رجب کی عبادتوں کی تمنا رکھتے ہوئے اچانک جوارے مورود کعبہ میں چلے. سکون کا سبب ہے یقیناً یاد رکھیں موت ہر انسان کو آتی. چاہے آپ کسی سے محبت کریں کسی بھی مذہب میں ہو کسی بھی فرقے میں ہو کسی بھی مسلک میں ہو موت میں آپ کو آنا ہے. لیکن کیا ہی مزہ ہے جب موت علی والے کو آتی ہے جب موت اسے آتی ہے جس کے دل میں علی کے لیے محبت ہوتی ہے. یاد رکھیں موت جب ملاقات کرتی ہے توجہ کیجئے گا مولا کا اس جملے کو اپنے ذہن میں بٹھا دیے گا. مولا نے کہا اے حارث امدادی ملک الموت خدا کا امر ہے. ملک الموت بعد میں آتا ہے اول الامر پہلے آتا ہے. اور کہا کہ جب ملک الموت سے پہلے علی تشریف لاتے ہیں کہا مولا کیا صرف اپنوں کے پاس آتے ہیں؟ کہا کہ اپنوں کے پاس بھی آتے ہیں غیروں کے پاس بھی آتے ہیں. کہا کہ مولا غیروں کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اپنوں کے پاس تو اس لیے آتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ علی سے محبت کی صلہ کیا ملا. کہا غیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں مولا؟ فرمایا غیروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ پتہ لگے کس علی کو کھویا ہے. یعنی کون سا علی ہے جسے کھویا ہے. اللہ محترم یاد رکھیں لوگ مر جاتے ہیں ایک دن میں کئی جنازے اٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں کرو اپنے عمل کے ساتھ چلا گیا. سنا ہے نا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے تو یہاں بات نہیں کر رہا. سنا ہے آپ نے کہ چلا گیا اپنے عمل لے گیا جو کچھ میں کروں گا میرے عمل ہے. لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں کا مقدر ہے لیکن ہم ایسے نہیں کہتے. لیکن میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. اس مجلس کا عنوان کیا ہے؟ ایصال ثواب. توجہ چاہتا ہوں پڑھے لکھے صاحبان علم و وقار تشریف فرمائیں. ایصال ثواب ثواب کا بھیجنا. آپ کی نظر آپ کی طاقت میں ثواب بھیجنا ہے پہنچانا نہیں. وہ نہیں بھیجتے آپ بھیجتے ہیں. وہ اس لیے نہیں بھیجتے کہ بھیج نہیں سکتے آپ اس لیے بھیجتے ہیں کہ آپ بھیج سکتے ہیں. وہ کیسے؟
سائنسدان محترم، یہاں کی چیز قبر تک تب پہنچے گی کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے ذریعے بھیجا جائے، جن کا نبی ان جیسا ہے، جن کا امام ان جیسا ہے، وہ کس کے ذریعے بھیجیں گے؟ ہمارے پاس 14 ایسے ہیں جن کی یہاں بھی چلتی ہے، جن کی وہاں بھی چلتی ہے۔ چاہتے ہیں تو کبھی علی کے ذریعے بھیجتے ہیں، اور واقعاً کتنا حسین ہے، کتنا آسان ہے اہل بیت کی محبت میں ایصال ثواب کرنا۔ اگر شرط ہے اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے، جب تک اہل بیت کی محبت نہیں، بڑا مشکل ہے، نہ قرآن پہنچے گا، نہ نماز پہنچے گی، نہ روزہ پہنچے گا، نہ حج پہنچے گا۔ شرط ہے محبت اہل بیت، شرط ہے ولایت اہل بیت۔ لیکن جب یہ ہے تو کتنا آسان ہے۔ ایک شخص آیا کا بولا ماں چلی گئی، ایک بیٹی کی مجلس سے میں آ رہا ہوں، بولا کہ اس حدیث کو سنے اور پوری گفتگو بیٹی پہ ہوگی، فضائل سے لے کر مصائب تک، آپ کی سماعت کو ملے گا۔ بولا ماں چلی گئی، نہ دولت ہے، نہ وقت ہے، مزدور، وقت بھی نہیں ہے کہ بیٹھ کے نمازیں پڑھو، روزے رکھ نہیں سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ اتنا سخت کام ہے کہ اپنے واجب روزے مشکل سے رکھتا ہوں، نہ وقت ہے، نہ دولت ہے، نہ دینے کے لیے لباس ہے، نہ دینے کے لیے کام ہے، توجہ چاہتا ہوں، مولا ماں کو کیا بھیجوں؟ مولا نے کہا تم امیر ہو، تمہارے پاس ہماری ولا ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا جب اٹھا کرو ہم پہ درود بھیجا کرو، جب کھڑے ہوا کرو ہمارے دشمن پہ لعنت بھیجا کرو، اور اس کا ثواب ماں کو ایصال کرو۔ تمہارے درود اور دشمن اہل بیت کے تبرک کی برکت سے ہماری جدہ زہرا تمہاری ماں کو اپنے جلال میں بٹھا دے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعاً درود پڑھنا، دشمن اہل بیت کا تبرک کرنا، حلقے میں کھڑے ہو کے عزاداری کرنا، نماز جماعت کے بعد لوگوں سے مصافحہ کرنا، ارادہ کریں اس کا ثواب مرحومہ کو ایصال کیا، کافی۔ کسی مومن کے درمیان اختلاف ہے، ان اختلافات کو ختم کروا، نیت کریں کہ اس اختلاف کے خاتمے کا ثواب مومنہ کو دیا۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کریں، کوئی بوڑھا آدمی ہے راستہ پار کروا دیا، کہہ دیا کہ اس کا ثواب مرحومہ کو ایصال کیا۔ برکت ہے اہل بیت، اہل بیت میں آسان۔ طبیعتاً محترم آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، ایک حدیث پڑھی، وہ اس لیے کہ جب آیت اور حدیث کو پڑھا جاتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے قرآن کافی ہے۔ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، وارث قرآن بھی ہے، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، قرآن کو سمجھانے والے بھی ہیں۔ قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو ان کے در پہ آتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتے تو قرآن کے در پہ۔ قرآن میں ارشاد ہوا سورہ بارکہ 3 میں نے اس آیت پہ آپ کے سامنے بہت دفعہ گفتگو کی ہوگی، کئی سامعین تشریف فرما ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا۔ کس انسان؟ جب جو مر جاتا ہے، معاف فرمائیے گا، جانور مر جائے، آپ اسے ہاتھ لگائیں تو صرف ہاتھ دھونا پڑے گا، نجس ہوا صرف ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ انسان جب چلا جائے، غسل سے پہلے اگر اسے ہاتھ لگائیں تو غسل بس میت کرنا پڑے گا۔ تھا احسن تقویم، اتنا عظیم ہے یہ انسان کہ خالق نے فرشتوں پر بھی اسے اختیار دیا۔ مودودی علیہ رحمہ اہل سنت کے بڑے مفکر گزرے ہیں، ہر شخص پر اعتراضات کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا کہ جب میں قرآن کی اس آیت میں پہنچا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے احسن تقویم پہ خلق کیا، تو کہا میں نے سوچا کہ فرشتوں سے کیسے ہو سکے؟ وہ فرشتے جو گناہ کا تصور، وہ فرشتے جو ہر وقت تسبیح میں تحلیل میں مشغول ہیں، انسانوں کو دیکھا تو کوئی فرعون نظر آیا، کوئی حامان نظر آیا، کوئی نمرود نظر آیا، تو میں نے کہا کیسے افضل ہے کوئی تو ایسا انسان، کوئی تو ایسا گھرانہ ہو جو مجھے
کہ پھر اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، میری نظر اس در پہ پڑی جس در پر رسول رک جایا کرتے تھے، اور وہاں پر مجھے ایک حدیث نظر آئی کہ بطول سو رہی ہے، چکی چلانے والے فرشتے ہیں، حسنین جھولے میں ہے، جھولا جھلانے والے فرشتے ہیں، یہاں تک نظر آیا کہ جن کے دروازے پر آ کر سلام کرنا جنت کے فرشتے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، تم اس نتیجے پہ پہنچا ہاں اس آیت میں کوئی تو انسان ہے جس کے سر پر اشرفیت کا تاج اچھا لگتا۔ اللہ سلام محمد محترم، انسان لفظ انسان شامل ہے عورت کو بھی مرد۔ ہمارے یہاں جب انسان کی بات کی جاتی ہے تو انبیاء کی مثال دی جاتی ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ، انبیاء کی مثال دی جاتی ہے، اولیاء کی مثال دی جاتی ہے، یہ سارے کے سارے مرد۔ قرآن نے کہا انسان یہ نہیں کہا کہ الرجال کہ صرف مرد اور سارے نہیں، پورے کا پورا انسان۔ تو کوئی تو خواتین ایسی ہو جن کی افضلیت اشرفیت ایسی ہو، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، جن کی موت اور حیات دونوں چیزیں اشرفیت اور افضلیت کے ساتھ خود۔ آپ کسی خاتون کو لے آئے کہیں کہ اس کا یہ کردار اچھا، اس نے زندگی میں یہ کام کیا، جیسے بہت ساری مثالیں۔ حضرت عمار یاسر کی والدہ جناب سمیہ اسلام کی پہلی شہید، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے کام کو دیکھ کے کہا سمیہ کیا چاہتی ہے؟ جو مانگنا ہے مانگو۔ لیکن یا رسول اللہ دعا کریں، آپ نے اسلام کا اعلان اتنی دیر سے کیا کہ سمیہ بوڑھی ہو گئی، دعا کریں جوان ہو جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں جوان ہو جاؤں، خدا دوبارہ زندگی دے، آپ کی خدمت کروں، آپ کے دشمنوں کو واصل جہنم کروں، آپ پر اپنی جان کو قربان کروں۔ تو رسول خدا نے فرمایا سمیہ اللہ کو تمہارا یہ جذبہ اتنا پسند آیا ہے کہ تمہیں زندگی تو نہیں دی لیکن تمہارے اس جذبے کو باقی رکھا ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا سمیہ سب کو موت آ جائے گی، سب قبروں میں قیامت تک رہیں گے، تم قیامت تک نہ رہنا، تاکہ پھر کب تک؟ کہ مجھ جیسا میرا جانشین آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، جو آ کر انتقام لے گا۔ سمیہ اس کے 313 خاص افراد میں سے خدا نے ایک تمہیں کرا، یعنی جناب سمیہ کے ساتھ آپ کے ساتھ صرف ایک عمل کی وجہ سے، ایک قربانی کی وجہ سے، ایک ایثار کی وجہ سے ان کی ابتدائی زندگی یقیناً اسلام سے دور تھی۔ اسی طریقے سے بہت لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جن کی ابتدائی زندگی سے لے کر آخر تک جن کے کردار پر کوئی چیز نظر نہیں آتی، نظر آتا ہے تو یا عمل کا نور نظر آتا ہے یا عقیدے کا نور نظر آتا ہے۔ امام نے کیا فرمایا جو حدیث پڑھیے، البنات حسنہ، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، بارہا تکرار ہوا ہوگا، آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، میری نظروں سے گزرا ہے، لیکن یقین جانیے یہ معصوم کی حدیث نہیں ہے۔ کون سی؟ البنون نعمت والبنات رحمت، بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں۔ جب آپ تحقیق کے میدان میں جائیں، تحقیق کا باب کھلا ہے، کسی کے لیے کوئی بند نہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ایک بیٹی کی وجہ سے۔ حدیث میں بیٹی کو رحمت نہیں کہا گیا، بیٹی کو نیکی کہا گیا، اور اس کی پوری وجہ بتائیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید چھپنے میں غلطی ہو گئی ہو، نہیں، اس کی پوری وجہ بتائیں گے۔ البنات حسنہ، بیٹیاں نیکی ہیں، اور بیٹے والبنون نعمت، بیٹے نعمت ہیں۔ اگلا جملہ پوری وضاحت کر رہا ہے، والحسنات یصاب علیہا، نیکیوں پر خدا جزا دیتا ہے، والنعمات یسأل عنہ، اور نعمت کے بارے میں خدا پوچھتا ہے۔
اللہ نے بیٹی دی ہے تو یہ نیکی ہے، اس کے اوپر ثواب ہے۔ سمجھنا چاہتا ہوں بیٹی کا وجود باعث زحمت نہیں، بیٹے کا وجود بھی نعمت ہے، لیکن اگر یہ تربیت پا کر ایسا بیٹا بنے جیسا حر کا بیٹا تھا تو اللہ اس کے بدلے میں جزا دے گا، اگر ایسا بن گیا جیسا نوح کا بیٹا ہے تو سزا دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ پوچھا گا کہ تمہاری کمی تو نہیں تھی؟ اس میں آپ کے ذہن میں کبھی بھی یہ سوال نہ آئے تو کیا جناب نوح کی غلطی تھی؟ جناب نوح سے خدا ضمیر پوچھے تو جناب نوح یہی جواب دیں کہ یا بارے میں نے تو بڑی کوشش کی، یہ آیا نہیں۔ آپ سے آپ پوچھا جائے مولا بیٹے کے بارے میں، عزیزان محترم 71 حدیثیں 71 توجہ چاہتا ہوں 71 احادیث کتب اربع میں جو آپ کی عظیم ترین کتابیں ہیں، احادیث معصومین کی الکافی من لا یحض الفقی۔ توجہ چاہتا ہوں اس حدیث کے بعد آپ یقیناً مجھے دعا دیں گے، میں نے آپ سے وعدہ کیا پوری تقریر بیٹی پہ ہوگی۔ کافی من لا یحض الفقی تہذیب استفسار، ان تمام حدیثوں میں ایک جملہ آیا اور بار بار آیا کہ خدا نے بیٹی کو کھانا کھلانے کا ثواب بنی اسرائیل کی انبیاء کی دعوت سے زیادہ رکھا۔ یعنی کہ کوئی شخص چاہتا ہے، توجہ چاہتا ہوں کہ اپنے گھر پر بنی اسرائیل کے انبیاء کو بلائے، اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کو عزت سے کھلائے۔ کبھی بھی بیٹی کے لیے دروازہ بند نہ کریں، اس کا نکاح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے دروازہ بند نہ کریں۔ جیسے بیٹے کے لیے دروازہ کھلا ہے ایسے بیٹی کے لیے دروازہ کھلا۔ آٹھویں امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام سے کہنا چاہتا ہوں تھا، مولا صحابی نے پوچھا مولا بیٹی کی شادی کی ہے، اس مسئلے غسل پیش کرو، یہ آج کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر جگہ سننے کو ملتا ہے۔ مولا بیٹی کی شادی کی، تمام تر امور کے انتظامات کے ساتھ شادی کی، قبلہ مولانا سفید نقوی صاحب تشریف لائیں سے گزارش ہے آگے ایک سلام پڑھے آل محمد کے ساتھ نواز محبت توجہ۔ مولا بیٹی کی شادی کی، تمام تر امور کی انجام دہی آسان طریقے سے کی۔ توجہ چاہتا ہوں مولا بیٹی واپس گھر آ گئی، کیا کروں؟ مشکل ہے، میں نے شادی کی، ذمہ داری پوری کر دی، واپس گھر۔ امام نے کہا کس کی غلطی؟ کہا مولا باپ محبت بیٹی کے ساتھ، شفقت بیٹی کے ساتھ، لیکن اگر آپ کی ولا کو، توجہ چاہتا ہوں، ولا کو، محبت کو، قرآن کو، احادیث کو سمجھوں تو حق میری بیٹی کے ساتھ نہیں۔ مولا نے کہا اسے سمجھاؤ، اسے نصیحت کرو، کہا مولا بہت کی، اب کیا کریں؟ مولا فرماتے ہیں اسے نصیحت کرتے رہو، اسے امر بالمعروف کرتے رہو، اسے تنبیہ کرتے رہو، لیکن کبھی بھی، توجہ چاہتا ہوں، اس کے لیے گھر کے دروازے کو بند نہ کرو۔ کہا کیوں مولا؟ مولا فرماتے اگر تم اس کے لیے گھر کے دروازے کو بند کر دو گے خدا تم پہ رحمت کے دروازے کو بند کر دو۔ یہ ہے بیٹی، امام فرماتے جرأت کرو، جیسے بیٹے کو معاف کرنا جانتے ہو اسے بیٹی کو معاف کرنا سکتے۔ اس سے مشکل حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میری گفتگو ایثار ثواب کی مجلس میں احادیث معصومین کا طواف تھا۔ کہ مولا میں چاہتا ہوں میری بیٹی خوش رہے، میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ دے، بہت پیار ہے بیٹی سے۔ مولا بیٹی کو کبھی میں نے ٹھنڈا پانی بھی نہیں دیا کہ کہیں سردی کی وجہ سے وضو کرنے سے ٹھنڈے پانی سے اسے تکلیف۔ مولا بیٹی نماز کے لیے اٹھتی ہے، میں اس کے لیے گرم پانی
میری بیٹی کو تکلیف نہ دے. سنے گا جملہ؟ مولا فرماتے بہت آسان ہے. کہ کیا؟ کہ تم کسی کی بیٹی کو اذیت نہ دو. کہ مولا وہ کیسے؟ مولا فرماتے جو تمہاری زوجہ ہے وہ بھی کسی کی بیٹی، جو تمہاری بہو ہے وہ بھی کسی کی بیٹی، جو تمہاری بھابھی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. توجہ کیجئے گا، مولا فرماتے ہیں تم مومنوں کی بیٹیوں کا خیال کرو، امیر المومنین تمہاری بیٹی کی حفاظت ہے. تم دوسروں کی بیٹیوں کو اذیت دو گے، تکلیف دو گے اور تمنا کرو گے کہ تمہاری بیٹی خوش رہے. ہرگز وہی شخص 18 برس کا تھا. میں نے آپ سے کہا پوری تقریر موضوع پہ رہے گی، ایک جملہ تو موضوع تک کے نہیں جائے گا. کہ مولا بیٹی چلی گئی، مولا بیٹی کو موت آ گئی. روایت کا جملہ بہت سخت ہے، میں فضائل میں ہوں. ایک باپ کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے ایک دکھیاری ماں کو بیٹی کے غم کا سہارا دیتے ہوئے کہا مولا بیٹی چلی گئی. مولا مصلی پر میری بیٹی کی جان نکلی. مولا نماز کے لیے اٹھی تھی، نہیں معلوم سے کیا. مولا چلی گئی. مولا کہتے ہیں کیا چاہتے؟ کہا مولا مجھ سے پوچھتے ہیں. کہا جی. کہا مولا دعا کرے میری روح پرواز ہو جائے. مولا بیٹی کے بغیر جی نہیں سکوں گا، میری دنیا اجڑ گئی. مولا میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں. جواب دینے سے پہلے اس کا اثر بتاتا ہوں. اثر کیا تھا؟ 71 کے قریب افراد بیٹھے تھے. اس کی بات سن کے سب زار و قطار ہونے لگے. لیکن کہتے ہیں کہ جب امام نے جواب دیا سب لوگوں کے چہرے پر تبسم تھا. یہ جو روتا ہوا آیا تھا یہ کہتا تھا مولا دعا کریں خدا مجھے اور زندگی دے. ایسا عظیم جواب دیا مولا کہ دعا کریں مجھے خالق اور زندگی دے. پہلے روتا ہوا آیا، موت کی دعا کرتا ہوا آیا، لوگ رونے لگے. امام نے ایسا جواب دیا کہ لوگوں کے چہروں پہ تبسم آیا. یہ اور طویل عمر کی دعا کرنے لگا. کیا جواب تھا مولا کا؟ مولا نے اسے پرسہ دیا، فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اپنی بیٹی کی وہ نیکیاں انجام دو جو بیٹی کرنا چاہتی تھی نہ کر سکی؟ کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا تم بیٹی کی طرف سے حسین کی عزا کرو اور علی کا ذکر کرو کہ تم خدا جزا تمہاری بیٹی کو کر. یا مدد محترم، مدد محترم، بیٹی کی موت امتحان. لیکن اس امید پہ انسان چاہیے کہ جو کام بیٹی نہ کر سکی وہ میں کروں، جو ذکر بیٹی کرنا چاہتی تھی نہ کر سکی بیٹی کی یاد میں کروں، جو کچھ بیٹی کرنا چاہتی تھی وہ میں کروں. اور یقیناً خداوند عالم اس نعمت کے لے جانے پر، اس نیکی کے لے جانے پر، اس رحمت کے لے جانے پر جو انسان کو اس صبر پر، صبر شرط جو امتحان دیتا ہے، جو انعام دیتا ہے، جو اکرام دیتا ہے، اسے انسان شاید اس دنیا میں سمجھ نہ سکے لیکن آخرت میں ضرور سمجھے. اور اس بیٹی کی موت کا جہاں باپ کے لیے پیغام تھا، ہمارے لیے کیا پیغام؟ ہمارے سامنے، میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے، بزرگ بیٹھے ہیں، ہر عمر کا بندہ بیٹھا. یہ پیغام ہے کہ موت کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں، موت کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں، موت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بیٹے باپ کا جنازہ ہو. کبھی کبھی باپ ہی بیٹے کا جنازہ، کبھی کبھی باپ بھی بیٹی کا جنازہ اٹھاتا ہے. تو موت کے لیے آمادگی ہر وقت ہونی چاہیے. اور موت جب برحق ہے، ایک بیٹی کی مجلس ہے تو ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں کسی میں تنقید نہیں کر رہا، میں کبھی تنقید کی گفتگو کرتا ہوں. میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں نے اپنی تربیت کیا کی، میں نے اپنے آپ کو کیا آمادہ
دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا، ایسے واقعات ایسے چیزیں آپ کے سامنے ہوتی رہتی کہ یہ کہ خدا عالم نے امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے زمانے صلی محمد کی زبانی ہمیں بیٹی کی میت پر باپ کو پرسہ دینے کا جو طریقہ بتایا، امام فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ اور معلوم ہو کہ اس کی بیٹی چلی گئی، اسے جب پرسہ دینے لگو تو اسے یہ کہو خدا نے تمہیں موت کے بعد فکر سے آزاد کیا، تمہاری روح فکر مند ہوتی بیٹی کی، خدا نے تمہاری بیٹی کو پہلے بلا لیا تاکہ جب تم جاؤ تو تمہاری بیٹی تم سے پہلے وہاں تمہارا انتظام۔ یقیناً جو نئے سارے مومن وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، عزادار ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ مرحومہ گل زہرا تھی، ان کی ارواح مجلس میں آتی، ان کی ارواح مسجد میں آتی، یقیناً ان کی روح یہاں حاضر ہوگی، اپنے اس باپ کے، اپنے بھائیوں کی سمجھ میں یقیناً ان کی روح کو خدا شادی دے کہ انہوں نے میرے بعد حسین کی مجلس، انہوں نے میرے بعد حسین کا فرش بچھا۔ قدر محترم، اپنی اولاد کی ذمہ داری تربیت ایسے کریں کہ جب اولاد مر جائے تو لوگ آپ کی اولاد کی تعزیت کے لیے آئے تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے واقعاً تمہاری اولاد اس قابل تھی کہ اس میں آنسو بہائے چلے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو کامیاب زندگی کا فارمولہ دیا وہ تمہاری اولاد ہونا چاہیے، جو کہ ہم گئے تھے بغیر کسی خوشامد کے مرحومہ کے موت کے پہلے دن وہاں پہ نظر خالد الناس مخالد ان متم ماہا بکو علیکم ونشتم انو علیکم، زندگی ایسی گزارو جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی تمنا رکھیں، جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ آنسو کرو۔ اس نہج البلاغہ کے جملے کی شرح میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہے، فرماتے ہیں کامیاب تر انسان وہ ہے، امیر المومنین نے کہا کامیاب انسان ہے، چوتھے امام نے کہا کامیاب تر انسان وہ ہے جس پہ صرف اپنے نہ روئے، جس پہ غیر بھی غریہ کرتے ہوئے، جس کی موت ایک ایسا خلا پیدا ہو جس کا ہر شخص یہ کہے کہ واقعاً یہ نقصان۔ اگر محترم ایک چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا دی، ہم نے شاید بچایا ہوا ہے کہ ہمیں بڑی زندگی ملے گی، تم کوئی کام کر سکے گی۔ آج آپ کے پاس نہج البلاغہ ہے جس سید رضی نے جمع کی، آپ کو معلوم ہے ان کی عمر کیا تھی؟ ایک کم عمر بچی کی انتقال ہے، ایک جوانی کی عالم میں چھوڑ کے جانے والی بیٹی کی مجلس میں اس جملے کو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ کسی بڑے کام کے لیے بڑی عمر ہونا ضروری نہیں، اہل بیت کی حمایت ہونا ضروری، بڑا ارادہ ہونا ضروری۔ سید رضی کی عمر کتنی تھی؟ 40 برس، 40 برس عمر تھی ٹوٹل سید رضی کی، اور ان کے بھائی سید مرتضی علم الہدی ان کی عمر 80 برس۔ سید رضی نے 40 برس میں کیا دیا؟ نہج البلاغہ جیسے تحفہ تھی جو 40 برس میں دیا، جو 40 صدیوں تک باقی رہی، شاید اس سے بھی زیادہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جن کی ولادت تھی کل اور بعد روایت کے مطابق آج، ان کی عمر کیا تھی؟ 6 مہینے کا سفر، جو کربلا میں کام 70 برس کے لوگ بھی نہ کر سکے وہ 6 مہینے کا سفر نکل۔ علی اکبر کی عمر کیا تھی؟ 18 برس۔ ایک بیٹی کی مجلس ہے نا، میں کہتا ہوں اے صالح بھائی آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں، آپ کی بیٹی کی عمر، شادی ہوئی، خدا نے انہیں اولاد دی، لیکن ایک بیٹی تھی جس کی عمر 4 برس تھی،
مجھے جو وقت دیا گیا میں اس سے پہلے گفتگو ختم کروں گا کیونکہ نوحہ بھی ہوگا اور نماز بھی یہی ہونی ہے. میں صرف 3 بیٹیوں کا ذکر کروں گا. 3 بیٹیوں کا اگر آپ سمجھ گئے نا بستر پہ بکھری کریں گے. ایک بیٹی جس کی عمر تھی 4 برس اور کس کی بیٹی تھی؟ اس باپ کی بیٹی تھی جو بیٹی کو سینے پہ سلاتا تھا. اور اتنی پیاری تھی حسین کو، اتنی پیاری تھی حسین کو کہ حسین تب تک نماز نہ پڑھتے جب تک یہ نہ کہتے سکینہ کیا بابا کے ساتھ نماز نہیں پڑھو گی. اتنی پیاری تھی حسین کو کہ حسین کھانا نہ کھاتے جب تک سکینہ زانوں پہ نہ آتی، حسین بستر پہ نہ جاتے جب تک سکینہ سینے پہ نہ جاتی. ایک شب آئی، باپ نے بیٹی سے کہا سکینہ ماں کے پاس سونے کی عادت نہ. تڑپ کے کہتی ہے بابا کبھی نہیں سوئی تو اب کیسے سو گی؟ فرمایا سکینہ بچھڑ جاتی ہے جب. خدا آپ کو کسی کا مدد رہا ہے، خدا آپ کو کسی کا مدد رہا ہے. ایک بیٹی کی مجلس ہے، فرمایا سکینہ ماں کے پاس سونے کی عادت نہ دو. وقت تبدیل ہو جاتے ہیں. رونے والوں میں نے ساری تفصیلات کو چھوڑا، میں نے بچی کے اوپر ہونے والے مظالم کو چھوڑا. وقت وہ آیا کہ نہ باپ کا سینہ ملا نہ ماں کی آغوش ملی. ایک پتھر اٹھایا زمین پہ رکھا، تڑپ کے کہتی ہے بابا شام کے امیروں کی بیٹیاں نرم بستروں پہ سو رہی ہے، بابا سکینہ کو دیکھو ایک پتھر بس. جگہ کلا سنیں گے جملہ نہیں معلوم آپ کیسے برداشت کریں گے. امام حسین کی سکینہ سے کتنی محبت تھی. اللہ آپ کو شام میں لے جائے، آج بھی دربار میں وہ مقام موجود ہے جہاں بچی جب باپ کو دیکھتی تھی یزید نے کہا کون ہے بچی؟ کہا یہ حسین کی بیٹی ہے. کہا کیوں دیکھتی ہے باپ کو؟ تڑپ کے کہتی ہے بابا سے بڑا پیار تھا، بابا سے بڑی محبت تھی کہ یزید نے کہا یہ تیری محبت تھی یا حسین بھی تم سے پیار کرتا ہے؟ بچی نے تڑپ کے کہا ہاں بابا بھی مجھ سے پیار کرتا تھا. کہا بچی بابا پیار کرتا تھا، میں کیسے مانوں جب پیار کا کیسے مانوں؟ بچی نے جلا ہوا کرتا اٹھایا، کہا بابا بابا بیٹی کے پیار کا امتحان ہو رہا ہے. رونے والوں جب بیٹی نے بلایا باپ نے جگہ چھوڑی، سکینہ کی گود میں حسین کو سرایا. جیسے ہی سرایا نا بچی نے کہا بابا تیرے قاتل نے تیرے بعد تماچا مارا، بابا تیرے بعد اونٹ سے گری، بابا 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 چادر چھینی گئی، بابا پتھر مارے گئے، بابا سارے ظلم سہ جاؤں گی. بابا ایک درد ایسا ہے کہ قیامت کے دن نانا رسول کو شکایت کروں گی. باپ نے پوچھا بیٹے کون سا درد؟ تڑپ کے کہتی ہے بابا تیرے باپ کنیزی میں مر گیا. خدا کو کسی کا مل رہا ہے. یہ پہلی بیٹی تھی، یہ پہلی بیٹی تھی، یہ پہلی بیٹی تھی. مجھے نہیں معلوم آپ کتنا سن پائیں گے. دوسری بیٹی کون تھی؟ دوسری بیٹی علی کی بیٹی تھی. مولا علی کا صحابی ہے. فرمایا میں ایک عرصے تک علی کے گھر کے قریب رہا، میں نے کبھی بھی علی کی بیٹی کی آواز نہ سنی. میں نے کہا مولا کیا آپ کی بیٹی روزے رسول میں نہیں جاتی؟ فرمایا جاتی ہے. کہ کیسے مولا؟ کہ جب چلتی ہے ایک طرف حسن ہوتا ہے ایک طرف حسین ہوتا ہے، آگے آگے میں خود چلتا ہوں اور نبی کی قبر پہ پہنچ کر میں دیا گزار دیتا ہوں تاکہ کسی کی نظر میری بیٹی زینب پہ نہ پڑے. رونے والوں وہ صحابی کہتا ہے مجھے موت آ جاتی میں زندہ نہ رہتا. کہ کیا ہوا؟ کہ شام کے شہر میں گیا، میں نے دیکھا ایک خاتون تھی جس کی چادر نہ
برس کی، کمر جھکی ہوئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اتنی زخمی تھی کہ قنوت میں ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ باپ کی قبر پر آ کر کہتی تھی بابا زہرا موت کی دعا مانگنے آئی۔ 18 برس کی کڑیل جوان بیٹی، سارے بھائی کا تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جس باپ کے بچے چھوٹے ہو وہ مرنے کی دعا نہیں مانگتی، وہ کہتی ہے خالق اتنی زندگی دے، بیٹیوں کی خوشی دیکھو، بیٹوں کی خوشی دیکھو۔ نہیں معلوم کیا مجبوری تھی نبی کی بیٹی کی کہ تڑپ کے کہتی تھی خالق مجھے موت دے دو۔ اللہ تعالیٰ ایک روایت ایسی گزری جہاں سے بی بی کی مجبوری پتہ چلتی ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا بی بی کہتی ہے اسماء مجھے بچوں سے شرم آتی ہے، میں بچوں سے شرم کھاتی ہوں۔ اسماء کہتی ہے بی بی کیوں؟ فرمایا اسماء مجھے ظالم نے بچوں کے سامنے مارا ہے، جب تاغیہ نے مارا تھا حسن ساتھ تھا، جب تماچا کھایا تھا حسین پاس تھا، جب دروازہ گرا تھا لائنب صاحب۔ ایک جملہ اور سنیں، تینوں بیٹیاں، آپ نے 3 بیٹیاں سنی نا، ایک حسین کی بیٹی، حوصلے سے سنیں، کبھی سندار سب سنیں، ایک حسین کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک نبی کی بیٹی۔ مجھے منبر کی عظمت کی قسم ہے، تینوں کو جب غسل دیا گیا نا، تینوں کے غسل پر گریا ہوا۔ جب سکینہ کے غسل کی باری آئی، غسالہ آئی تھی، خود آئی تھی، مولا نے نہیں بلایا تھا۔ غسالہ نے دیکھ کے کہا قیدی غسل نہیں دوں گی۔ مولا نے کہا کیوں؟ فرمایا اسے غسل دینے کے لیے کرتا ہٹانا پڑے گا، اگر میں نے کرتا ہٹایا تو بچی کا جسم بکھر جائے گا۔ اسے اتنے تاغیہ نے مارے گئے ہیں کہ اس کی قمیض اس کے گوشت کے ساتھ پیوستہ ہو چکی ہو۔ جب زینب کو غسالہ نے غسل دیا، مجھے معاف کیجیے گا، غسالہ نے غسل دیا، غسالہ کہتی ہے سید سجاد دعا کرو مجھے موت آ جائے۔ فرمایا کیا مجبوری ہے بی بی؟ فرمایا کیسے میں موت کی دعا مانگوں؟ جو علی کی بیٹی تھی جب غسل دیا پشت پر تاغیہ لگے نشان تھے، لقموں کے نشان تھے، لیکن جب نبی کی بیٹی کو علی نے غسل دیا تڑپ کے کہتے تھے فضا علی سے صبر نہیں ہوتا۔ کہ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ زہرا کی کوئی پسلی سرک الا رحمت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا وینقلب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحومہ مغفرہ عزادارہ گل زہرا بنت سید صاحب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔